بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 19 نومبر بروز چہارشنبے کی دیش اور دنیا سے جڑی اہم خبروں کی جانب۔ سڈنی میں سڑک حادثہ، 8 مہینے کی حاملہ خاتون ہوئی ہلاک۔ آسٹریلیا کے سڈنی میں ایک شدید و جان لیوا سڑک حادثہ پیش آیا۔ سڑک عبور کرتے ہوئے ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو تیز رفتار کار نے زوردار طریقے سے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں خاتون کی برسر موقع ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ مہلوک خاتون 8 مہینے کی حاملہ تھی۔ پولیس کے مطابق بھارت سے تعلق رکھنے والی 33 سالہ سمنویتا دھاریشور خاندان کے ساتھ ہارسمبے علاقے میں مقیم تھی۔ 8 مہینے کی حاملہ سمنویتا اپنے شوہر اور 3 سالہ بیٹے کے ساتھ قریبی پارک میں واک کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ رشوت لیتے ہوئے سب انسپکٹر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ گاؤں والوں نے پولیس اسٹیشن کے سامنے منایا جشن۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جہاں ضلع کے ٹیکمال سب انسپکٹر راجیش کو اینٹی کرپشن بیورو کے آفیشلز نے رشوت کی رقم لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ایک معاملے میں شکایت کنندہ سے 40,000 روپے رشوت کا معاملہ اور مطالبہ کیا گیا تھا۔ دہشت گردوں سے مبینہ کانٹیکٹ کے الزام میں گرفتار حیدرآباد کے ڈاکٹر احمد محی الدین پر جیل میں کیا گیا حملہ۔ گجرات کے سابرمتی سینٹرل جیل کے ہائی سیکورٹی ونگ میں ISKP کے مبینہ رکن ڈاکٹر احمد محی الدین پر وحشیانہ حملہ۔ گجرات ATS نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ سابرمتی سینٹرل جیل کے ہائی سیکورٹی حصے میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد قیدیوں کی حفاظت پر سنگین سوالات کھڑے ہو چکے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ امریکہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ SPA کے مطابق سعودی ولی عہد کو دورے کی دعوت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی۔ ایوان شاہی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی دعوت پر ولی عہد سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان دورے کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، جس میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے کانپور میں ایک انتہائی زیادہ حیران کن واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک شخص نے اپنی سابقہ گرل فرینڈ کو زبردستی کس کرنے کی کوشش کی، جس پر اس نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے شخص کی زبان ہی کاٹ دی۔ تفصیلات کے مطابق 35 سالہ چامپی نامی شخص شادی شدہ ہے، لیکن اس کا ایک خاتون کے ساتھ غیر شادی شدہ تعلقات چل رہے تھے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اس خاتون نے اس رشتے سے خود کو الگ کر لیا تھا، کیونکہ اس کے والدین نے اس کی شادی کہیں پر اور طے کر دی تھی، جس کے بعد شخص سے وہ دور رہنے لگی تھی۔ رشتے کے خاتمے کو برداشت نہ کروانے والے چامپی نے اس خاتون سے ملنے کے لیے پہنچا، جب وہ ایک تالاب کے قریب اکیلی موجود تھی۔ چامپی نے نہ صرف خاتون سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، بلکہ زبردستی اسے کس کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد خاتون نے زوردار طریقے سے اس شخص کی زبان کو کاٹ دیا۔ ریاست آندھرا پردیش میں امن و امان کی بحالی کے لیے ایک فیصلہ کن کارروائی۔ ریاستی انٹیلیجنس کی تاریخ ساز کامیابی۔ آندھرا پردیش انٹیلیجنس کے ایڈیشنل DGP مہیش چندر لڈھا نے کہا کہ حکومت کا واحد اور واضح مقصد آندھرا پردیش کو مکمل طور پر معیشت فری اسٹیٹ بنانا ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ 2 مہینوں سے انٹیلیجنس ٹیم نے مائی نوازوں کی ہر حرکت، ہر نقل و حرکت پر باریک بینی سے نظر رکھی ہوئی ہے، اور آج اس سلسلے میں مسلسل نگرانی کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ آخری رسومات کے لیے رقم نہ ہونے کی وجہ سے باپ 8 سالہ بیٹے کی نعش کو گود میں لیے 8 گھنٹوں تک روتا رہا۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک غریب باپ اپنے بیٹے کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے رقم کی کمی کی وجہ سے تقریباً 8 گھنٹے تک شمشان میں نعش کو گود میں لیے روتا ہوا بیٹھا رہا۔ بالراج مقامی ہوٹل میں مزدوری کر کے معذور بڑے بیٹے 8 سالہ ہریش کی دیکھ بھال کرتا رہا، مگر
شدید بیماری کی وجہ سے حریش کی موت واقع ہو گئی۔ غریب باپ کے پاس بیٹے کی آخری رسومات کے لیے پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ 8 گھنٹے تک شمشان میں بیٹے کی نعش کو تھامے بیٹھا رو رہا تھا۔ بالراج نے نم آنکھوں سے کہا کہ جب زندہ تھا تو مناسب کھانا بھی نہیں کھلا سکا، اب مرنے کے بعد اس کی آخری رسومات بھی ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ شہر حیدرآباد میں سردی کی لہر میں اضافہ، سڑکوں پر کہرے کی موٹی چادریں بچھ چکی ہے۔ کئی سارے علاقوں میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ دیکھا گیا۔ شہر حیدرآباد کے کئی سارے علاقوں شاہپور، میڈچل، BHEL، RC پورم اور یونیورسٹی آف حیدرآباد میں شدید سردی کی لہر دیکھنے کو ملی۔ صبح کی سردی کی وجہ سے شہر کی عام طور پر مصروف رہنے والی سڑکوں پر خاموشی چھا گئی۔ اس کے باوجود کئی سارے افراد حسب معمول چہل قدمی اور جاگنگ و واکنگ کے لیے سڑکوں اور پارکوں کا رخ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم ضعیف شہریوں نے احتیاط کو ترجیح دی اور اپنی سرگرمیوں کو محدود رکھا ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست کمی، خریداروں کے لیے بہت بڑی راحت۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں روز نمایاں کمی درج ہو رہی ہے، جس سے عام خریداروں کو بڑی راحت مل رہی ہے۔ صرف ایک ہی دن میں سونے کی قیمت 4,000 سے زائد اور چاندی کی قیمت میں 8,000 روپے تک کی گراوٹ دیکھی گئی۔ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے آئندہ ماہ شرح سود میں کمی کے امکانات ہونے کے بعد بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتی دھاتوں پر دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی سے ریلز بنانے والے نوجوانوں پر کیس ہوا درج۔ سوشل میڈیا کے جنون نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تلنگانہ کے عادل آباد میں 2 نوجوانوں نے محض چند ویوز اور لائکس کی لالچ میں پولیس کی سرکاری انووا گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے ریلز بنائی۔ ویڈیو جیسے ہی وائرل ہوئی، عوام میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ون ٹاؤن پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے دونوں نوجوانوں کے خلاف سرکاری گاڑی کے غلط استعمال پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، آپ بنے رہے بلیز نیوز کے ساتھ۔